عورت ہو کے مردوں کے مجمع میں آتے شرم نہیں آئی؟ تھک گئے ہو تو میں چھوڑ دیتا ہوں، آخری منٹ ہے میرا۔ جب کہا نا عورت ہو کے شرم نہیں آتی، مرد تھا، بولو جن کا یقین ہے کہ یہ قادر ہیں وہ میرے ساتھ بولنا، جن کا یقین ہے نا کہ صرف اللہ اللہ وہ بے شک چپ رہنا، ان کی داد اور گالی مرتضیٰ حیدری کے لیے ایک برابر ہے کہ جن کا یہ یقین ہے نا یہ قادر مطلق ہے وہ میرے ساتھ ساتھ بولنا، ان پہ بولنا واجب ہے، باقی بے شک چپ رہنا کہ ہمارا سوچنے والا بندہ ہمارے بارے میں نہیں ہے۔ میں نے کل بھی کہا تھا کہ جس نے آل محمد کو سوچنا ہے وہ بے شک اٹھ کے چلا جائے، اگر ماننا ہے تو پھر تجھے بولنا پڑے گا۔ فرمایا تجھے شرم نہیں آئی کہ عورت ہو کے مردوں کے مجمع میں آتے ہوئے، مرد تھا عورت بن گئی، مرد تھا عورت بن گئی، ایک لحظہ لگا یوں بھاگنے لگی۔ امام کہتے ہیں رک، ایک بات سنتے جا، ابھی تجھے کچھ بچے پیدا کرنے ہیں، آخری حلالی تک کو چپنا چاہے، ابھی تجھے اس کا انجام دیکھنا ہے، اس کا انجام دیکھنا ہے۔ یوں بھاگی، فرمایا ہم چاہیں مشرق کو مغرب کر دے، مغرب کو مشرق کر دے، شمال کو جنوب کر دے، جنوب کو شمال کر دے۔ میرے مولا نے ایک وقت میں دونوں کام کر دیے، مشرق کو مغرب کر دیا، مغرب کو مشرق کر دیا، شمال کو جنوب کر دیا، جنوب کو شمال کر دیا۔ یہ مرد تھا، اس کو عورت بنا دیا۔ فرمایا تیرے گھر میں جو عورت تھی اس کو میں نے مرد بنا دیا ہے، عورت یمن کی تھی، مرد شام کا تھا، مشرق کو مغرب میں بدلا، مغرب کو مشرق میں بدلا۔ چند دن گزرے، سارے حکمران سمیت گلوں میں پٹکے ڈالے ہیں، امام کے قدموں میں آ کے گرے، مولا مولا آپ کریم جو ہوئے، مولا آپ رحمان جو ہوئے، مولا اس کو معافی دے دے، مولا اس کو معاف کر دے، مولا آپ رحمان ہیں، مولا آپ کریم ہیں، اس کو معافی دے دے، اس نے غلطی کی ہے۔ امام فرماتے معافی ضرور ملے گی لیکن اس کے بطن سے، اس کے شکم سے ایک بیٹا پیدا ہوگا، ایک بچہ پیدا ہوگا جو نہ مذکر ہوگا نہ مؤنث ہوگا، وہ ہوگا مخنث، جو شام کی گلیوں میں ناچ ناچ کے کہے گا خبردار آل محمد کو مذاق نہ کرنا۔ یہ قادر ہیں۔ میرے مولا حسن نے مسلح تو نہیں بچھایا، تسبیح تو نہیں پڑھی، دعا تو نہیں مانگی، حاجت تو نہیں مانگی، کھڑے ہوئے کہا کہ تجھے شرم نہیں آتی؟ لفظ زبان کو لفظوں نے زینت دی، تقدیر بدل گئی، آیت بدل گئی۔ بابا یہ محتاج نہیں، یہ قادر ہے، یہ جو چاہے کر سکتے ہیں۔ یہ کہنے والوں کہ جی ان سے مدد نہیں مانگنی چاہیے، مدد نہیں مانگنی چاہیے، میں کہتا ہوں بندے کو ویسے شرم آتی ہے بات کرتے ہوئے، چلو پر پانی لے کے ڈوب کے مر جا تو یہ کہتے ہوئے کہ ان سے مدد نہیں مانگنی۔ آل محمد سے مدد مانگنا تو گناہ ہے، 2 ٹکے کا بندہ ہے، چوک پہ کھڑا ہے، یوں پلو بچھایا ہوا ہے، دے دو مسجد کے نام پہ۔ وہ جو آل محمد کی مدد کے منکر ہیں وہ لوگوں سے مدد مانگ رہے ہیں، اور ہے یہ نہیں، منکر کس طرح مانگ رہے ہیں؟ آل محمد سے نہیں مانگنا۔ میں کہتا ہوں ان سے مدد مانگنا بدعت نہیں جی، یہ مسجد کے لیے ہے۔ میں کہتا ہوں مسجد تو اللہ کا گھر ہے، اللہ سے مانگو، پھر لوگوں سے کیوں مانگ رہے ہیں؟ مسجد کے لیے مانگو تو بدعت نہیں۔ شیعہ مانگ لیتے جی بدعت ہے، منہ ویکھو سونے کا، یہ قادر ہے، محتاج نہیں۔ جو میں نے آیت پڑھی تھی
اس پہ کل انشاءاللہ تفصیل سے گفتگو کروں گا، وقت کافی ہو گیا، سب نے جانا بھی ہے۔ جیسے بھائی جا کر فرما رہے تھے کہ اگر بر وقت آئیں گے تو بر وقت میرا بھی دل چاہتا ہے کہ جی بھر کے آپ کو باتیں سناؤں، جی بھر کے آل محمد کا تذکرہ ہو۔ یہ آئے ہی کائنات کی ہدایت کے لیے ہے، آئے ہی مشکلیں آسان کرنے کے لیے ہے، مشکل کشا ہے۔ 10 سال کا سن تھا میرے علی بادشاہ کا، کھڑے ہوئے ہیں، رسول نے دیکھا، دیکھ کے کہتے ہیں کون ہے جو میری نصرت کرے، جو میری مدد کرے۔ ایک کونے سے میرے مولا علی بادشاہ اٹھے، فرمایا انا ناصرک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں آپ کا مددگار ہوں، میں آپ کا بوجھ اٹھاؤں گا۔ رسول نے پاک علی کا چہرہ دیکھا، دیکھ کے کہتے ہیں یا علی آپ میری مدد کریں گے؟ ہاں یا نبی اللہ۔ فرمایا اگر میرے دین پہ مشکل آ جائے، فرمایا میں مدد کروں گا۔ جو بندے مصائب سن کے رونے کے عادی و عاشق لوگ ہیں مصائب کے، فرمایا یا علی اگر تجھ سے میرا دین نہ بچ سکا، علی رو کے فرماتے ہیں یا نبی اللہ اگر مجھ سے تیرا دین نہ بچ سکا، تیرے دین کو بچانے کے لیے میرے بیٹے اپنا سر دیں گے۔ جب کہا نا میرے بیٹے اپنی قربانیاں دیں گے، رسول دیکھ کے کہتے ہیں یا علی اگر تیرے بیٹوں سے دین نہ بچ سکا، اور رونے والوں علی روتے روتے زمین پہ بیٹھ گئے، جو ہاتھ سینے پہ رکھا، ماتم کرنا جی بھر کے پرسا دینا، اس سے بڑا جملہ مشاہد کا پڑھ ہی نہیں سکتا، رونے کے لیے لفظ ہوتے ہیں۔ فرمایا یا علی اگر تیرے بیٹوں سے میرا دین نہ بچ سکا، اور روتے روتے علی زمین پہ بیٹھ گئے، سر جھکا کے کہتے ہیں اے نبی اللہ، اے اللہ کے رسول اگر میرے بیٹوں سے تیرا دین نہ بچ سکا، میں علی وعدہ کرتا ہوں تیرے دین پہ میری بیٹیاں چادریں دے گی، تیرے دین کو بچانے کے لیے میری بیٹیاں ہاتھوں میں رسیاں پہنے گی، دین بچانے کے لیے۔ جب میرے مولا حسین چلے ہیں نا مدینہ سے، کل میں نے بتایا تھا کہ بیٹی کو تسلی دے کے نانی کو زیارت کروا کے جب شبیر چلنے لگے ہیں نا، کئی مرتبہ اکبر کی بہن نے اکبر کو سینے لگایا، پھر امام جاتے تھے، پھر واپس آتے تھے، کبھی بابا کے رخسار چومتے تھے، کبھی بابا کی گردن چومتے تھے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے بیٹی شبیر کی ہو اور کہے کہ بابا میرے جنازے پہ فلاں فلاں نہ آئے؟ اس کا مطلب ہے کہ حسین کی بیٹی کے علم میں کچھ نہیں تھا، اور یہ بابا یہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، اس گھر کا ہر فرد آنے والے وقت سے واقف تھا، ہر کسی کو پتا تھا کہ کیا ہونا ہے۔ اکبر کی بہن کے علم میں تھا کہ اب جو جا رہے ہیں یہ واپس نہیں آئیں گے، حسرت بری نگاہوں سے ہر کسی کو دیکھتی ہے۔ ایک مرتبہ علی اصغر کو سینے سے لگایا، فرماتی ہے اصغر بہن کو یاد رکھنا، ماں سے جدا ہو کے، بہنوں سے جدا ہو کے عزاداروں اکیلی رہ گئی جناب صغرا، رو رہی ہے، 40 دروازہ ہے، اکیلی حسین کی بیٹی ہے، ذرا یار اندازہ کرو تمہارے گھر میں بھی 6 سال کی بچی ہوگی، بہت بڑا گھر ہو، 6 سال کی بچی ہو، وہ بھی بیمار ہو، اس پہ کیا گزرے گی؟ اکیلی رہ گئی، اکبر کے قدموں کے نشان ہے، دائیں رخسار رکھ کے سوئی ہوئی ہے، آنکھوں میں آنسو ہے، 28 رجب کو مدینہ چھوڑا ہے، ادھر عید الفطر کا چاند طلوع ہوا، اس چاند کو دیکھ کے کہتی اکبر بہنوں کی عید بھائیوں سے اچھی نہیں ہوتی، اکبر ہر کوئی اپنے بھائی کے ساتھ ہے، اکبر تو کب آئے گا؟ عزادارو عید الفطر گزر گئی، عید الاضحیٰ کا چاند طلوع ہوا، صغرا کی آنکھوں میں عید ہے، مسلمانوں نے دونوں عیدیں سادات کی برباد کر دی ہے۔ صغرا نے چاند کو دیکھا، آنکھوں میں آنسو ہے، فرمایا عید الاضحیٰ کا چاند بھی ہے، اکبر تو کب آئے گا؟ اور جب تیری بہن مر جائے گی، اجر کمر اللہ بھائی سلامت رہو، مولا تیری زندگی دراز کرے جوانو، جو ماتم کر رہے ہو، جو شبیر کے جملے میں ہائے کر کے رو رہے ہو، بطول زادی تمہارا پرسہ قبول کرے۔ عزادارو ادھر یکم محرم ہو گیا، صغرا بھائی کے انتظار میں رہی ہے، کبھی نانا
کی دادی کی قبر پہ آئی ہے، آ کے کہتی ہے اماں تیرے حسین کے بڑے ارمان ہے، اماں میرا اکبر نہیں آیا، میں اکبر کے ہجر میں مر جاؤں گی۔ عزاداروں کبھی کبھی کیا کرتی تھی، اپنے دل کو بہلانے کے لیے اس حجرے میں آتی ہے جہاں جناب اصغر کا جھولا پڑا ہوا ہے، اس زری میں نور محل میں جھولا پڑا ہے، اس کو ہلا کے کہنا مخدومہ ہم تیرے حصے کی لوری تیرے ویر اصغر کو دے رہے ہیں۔ عزادارہ جھولے کے پاس آتی، آگے اصغر کے جھولے کی ڈور کو ہلاتی، ایک جملہ کہتی اصغر اب تو ماں کو ماں بھی کہہ رہا ہوگا، اصغر کب بہن کو چہرہ دکھائے گا۔ عزاداروں انتظار کرتی رہی، ادھر اکبر نہ آیا، یکم گزر گئی، ویر نہ آ سکا، کبھی نانا کی قبر پہ، کبھی جناب سیدہ کی قبر پہ، کبھی حجروں میں آتی ہے۔ اب اتنا بڑا گھر ہے، صغرا کو کاٹ رہا ہے، اب جناب ام البنین اور جناب ام سلمہ کی کیفیت کیا ہے؟ ان کے درمیان میں شیشی پڑی ہوئی ہے مٹی کی، جو رسول دے کے گئے تھے کہ ام سلمہ جب یہ مٹی خون ہو جائے سمجھ لینا تیرا حسین قتل ہو گیا ہے۔ وہ مٹی سامنے ہے، ایک دوسرے کو تسلیاں دے کے کہتی ہے صغرا مٹی ٹھیک ہے، تیرے بابا تو خیر ہے، تیرا اکبر ٹھیک ہے۔ عزاداروں ساتھ گزر گئی، جناب ام البنین نے کہا صغرا پانی پی، اکبر کا پانی بند ہو گیا تھا، کہتی ہے نانی میں کیسے پیوں، میرا اکبر جو پیاسا ہے۔ شرم نہ کرو، شرم نہ کرو، رونے کی ارادے ہے۔ عزاداروں صغرا کو پتا تھا نا کیفیت یہ ہے۔ عزاداروں 8 گزر گئی، 9 گزر گئی، ادھر صغرا کی کیا کیفیت ہے؟ عاشورہ کا دن آیا، صغرا کی آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا، ادھر مولا شبیر ذبح ہو گئے، وہ مٹی خون ہو گئی۔ ام البنین کہتی ام سلمہ جلدی کر مٹی کو چھپا، اور صغرا مرنے سے پہلے مر جائے گی، اور صغرا کو نہ دکھانا، وہ اکبر کے انتظار میں۔ حضرت اللہ پر سلامت رہو، کرتے ہو ماتم جتنا ہو چکے ہو کافی ہے، ایک جملہ بدل بلند کرو تو ختم کر رہا ہوں۔ فرمایا جلدی کر مٹی کو چھپا، صغرا دیکھ کے مر نہ جائے، صغرا کو تلاش کرنے کے لیے آئی ہے، صغرا اکبر کے حجرہ میں نظر نہیں آئی۔ فرمایا جہاں اکبر کے قدموں کے نشان ہیں وہاں دیکھتے ہیں، نشان بھی مٹ گئے تھے، بہن نظر نہیں آئی، رسول کے روضے پہ گئے ہیں، چراغ گل تھا، روضہ ہل رہا تھا۔ فرمایا او نبیوں کے سردار تیرے حسین کی ارمان ہے، اور زداروں کہتے ہیں تیرے پاس صغرا تو نہیں آئی، رسول کی قبر کو زلزلہ آیا، فرمایا میرے پاس نہیں آئی، عزاداروں بطول کے پاس آئی ہے۔ عباس کی ماں کہتی ہے سیدہ تیرے حسین کے ارمان ہے، لیکن میں غازی کو دودھ معاف نہیں کروں گی۔ قبر سے آواز آئی ام البنین تیرے حسین سے پہلے تیرے غازی کے بازو جلن ہو گئے۔ فرمایا تیرے پاس صغرا تو نہیں آئی، فرمایا میرے پاس کوئی نہیں آئی۔ عبداللہ راوی ہے کہتے رات کا ٹائم تھا، زمین پہ زلزلہ تھا، میرے دروازے پہ ایک 6 سال کی بچی کے رونے کی آواز آئی ہے، میں نے چراغ اٹھایا ہے، جنہوں نے ماتم کرنا ماتمیوں نے کہا میں نے چراغ اٹھا کے دروازے پہ آیا، اس کی